بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز۔ وہ 20ویں صدی کا بل گیٹس یا اسٹیل انڈسٹری کا بےتاج بادشاہ تھا، جس کی برابری کی ہمت اس وقت کے بڑے بڑے صنعت کار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے وقت کا مالدار ترین انسان، جس کے حلقہ احباب میں پوری دنیا کے 700 اعلیٰ کاروباری افراد شامل تھے۔ وہ نہ صرف کاروبار اور صنعت کا گروہ تھا، بلکہ ملک بھر میں علم و فن اور سائنس کی خدمت میں بھی پیش رہا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ اس بات کو یہاں روک کر کہانی کو ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ غریب کے عالم میں ایک نوجوان اپنے گاؤں سے روزی کمانے کے لیے نکلا۔ شہر پہنچ کر لوہے کی ایک فیکٹری میں لوہا کوٹنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ عزم کا پختہ تھا، لیکن لگن سے کام کرتا تھا۔ چند ہی سالوں میں وہ مزدور سے سپروائزر بن گیا۔ اس معمولی ترقی نے اس کو ہمت دی اور آگے بڑھنے کے جنون کو مزید تقویت دی۔ اس نے اپنی محنت دگنی کر دی اور پھر کچھ عرصے میں ترقی کرتے کرتے مینیجر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ اگر میں مزدور سے سپروائزر اور پھر مینیجر بن سکتا ہوں تو پھر مالک بھی بن سکتا ہوں۔ سو اس نے ملازمت چھوڑ کر اپنی اسٹیل انڈسٹری کا آغاز کیا۔ صرف مالک بننے پر نہیں، بلکہ اس وقت پورے ملک کو جتنا لوہا درکار تھا، اس کا 1/3 اس نے فراہم کرنے کا اعلان کیا اور کر کے بھی دکھایا۔ مختصر عرصے میں ایک مثالی ترقی کرنے والے اس شخص کو دنیا اینڈرو کرنگی کے نام سے جانتی ہے۔ اینڈرو کرنگی نے ایک بڑی اچھی مثال یہ قائم کی کہ مرنے سے پہلے اپنی تمام دولت کا 80% حصہ ملک کی لائبریریوں اور تحقیقی اداروں کے لیے وقف کیا۔ یہ ایک ایسی کاوش تھی جس نے اس وقت امریکی قوم کی فکر اور شعوری طور پر ترقی کرنے کے لیے بے تحاشا فائدہ دیا۔ اینڈرو کرنگی نے آنے والے زمانے اور اس کے تقاضوں کو بانپا اور پھر اس کے مطابق اپنی قوم کے ساتھ یہ نیکی کر ڈالی۔ پورے ملک میں علمی تحقیق اداروں کا جال بچھایا۔ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے بعد جب بام عروج پر تھا تو اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ زیرو سے ہیرو میں کیسے بن گیا، تو کیوں نہ اب اپنی اس کامیابی کا راز، اس کے پیچھے بنیادی عوامل کو منظر عام پر لے، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو عمل میں لا کر کامیابی حاصل کر لے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اخبار میں اشتہار دیا، جو شخص میرا انٹرویو کرنا چاہتا ہے مجھ سے ملے۔ چنانچہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اینڈرو کرنگی نے سب سے ملاقات کی، مگر اس کو کوئی متاثر نہ کر سکا۔ آنے والوں میں ایک جوان نیپولین ہل بھی تھا۔ اینڈرو کرنگی کو یہ جوان کچھ غیر معمولی دکھائی دیا۔ اس نے بغور مشاہدہ کیا اور یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ کام سے لگن رکھنے والا ایک بہترین رائٹر اور لکھاری ہے۔ اینڈرو کرنگی بولا، جوان، میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو تو ہم مل کر کامیابی کے موضوع پر ریسرچ کریں گے۔ میں ایک کامیاب انسان ہوں اور اس وقت کامیاب اور مقبول ترین افراد میرے دوستوں میں شامل ہیں۔ ایڈسن میرا دوست ہے اور میرے دوسرے دوست کا نام برج ایسٹون ہے۔ ایک دوست کا نام فورڈ ہے، جس نے مشہور زمانہ فورڈ گاڑی ایجاد کی ہے۔ پھر مزید کہا کہ میں نے صرف 3 نام گنوائے ہیں۔ اس طرح 700 کامیاب بزنس مین میرے دوست ہیں۔ یہ سن کر نیپولین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اینڈرو نے جواب دیا، میں اپنے لیٹر پیڈ پہ تمہیں ایک خط لکھ کر دوں گا۔ جس طرح تم مجھ سے ملے ہو، اسی طرح یہ سب لوگ آپ سے ملیں گے۔ اس کے بعد آپ انہی کا اپنی مرضی سے انٹرویو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط ہے۔ اینڈرو نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، اور پھر یہ تمہیں اس کام کا کوئی موازنہ نہیں ملے گا۔ اینڈرو نے نیپولین کو بغور دیکھا اور وہ سمجھا کہ ابھی یہاں سے اٹھ کر جانے لگا، اور اتنی محنت اور پیسہ ایک بھی نہیں۔ مگر اس کی حیرت کے انتہا نہ رہی کہ جب جان نیپولین نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، انسان کو جس چیز سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے موازنے کی پڑاؤ ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کی کوئی محسوس تعریف نہیں ہوتی۔ ہر انسان کے لیے اس کی تعریف مختلف ہو سکتی ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہہ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ کسی بھی اچیومنٹ یا ہدف کو حاصل کرنے کے لیے نام کامیابی ہے۔ آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کامیاب کے لیے مخصص میدان اور فیلڈ کا ہونا ضروری ہے۔ جس انسان کے دل و دماغ کے 10,000 گھنٹے کسی بھی کام میں لگائے ہوتے ہیں، اس کا ماہر بن جاتا ہے، تب وہ بآسانی ترقی کر سکتا ہے۔
نیوپلین نے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا۔ یہ دنیا کی طویل ریسرچ تھی جس پر 16 سال کا عرصہ لگا۔ وہ اس وقت کے بعد کامیاب ترین شخصیت سے ملا اور ان سب افراد کے انٹرویو کرنے کے بعد کامیابی پانے میں اس کے اندر جو بنیادی مشترکہ عادات تھی اور ان کو ڈھونڈا۔ اس کو 14 ایسی عادات کا علم ہوا جو ان تمام تھنک شخصیات میں مشترکہ تھی، اور ان سب کو اس نے نامی ایک ایسی کتاب میں بیان کر دیا۔ نیوپل کو تحقیق کے مطابق تمام شخصیات کی کامیابی کے پیچھے مندرجہ ذیل خصوصیات تھی۔ نمبر 1، کامیابی کے بارے میں سوچنا۔ یہ تمام لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں سوچتے تھے۔ یہ دنیا کے تمام نظام اور ساری صورتحال کو دیکھ کر سوچتے ہیں، میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہا؟ وہ سوچتے ہیں کہ میں جہاں سے چلا تھا آج بھی وہی ہوں، یہ ہوں کیوں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس انسان کی زندگی میں نئے حالات واقعات لوگ نہیں آ رہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر صوفی سفر کرتا ہے اور اپنی باہر کی دنیا نہیں کرتا ہے، اندر کی دنیا بھی نہیں ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں 700 سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ نے غور و تدبر کے بارے میں حکم دیا ہے۔ غور و تدبر نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ سقراط کا قول ہے، میں پڑھتا ہوں، میں سکھاتا نہیں ہوں، میں صرف سوچنے پر مجبور کرتا ہوں۔ نمبر 2، جذبہ جنون۔ دوسری چیز، ان لوگوں میں جنون والی عادت تھی جس کو ہم عشق، پاگل پن اور حبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بات کا سقراط کی ایک بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے شاگرد سے سوال پوچھنے آیا کہ علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، کل صبح آ جانا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو سقراط گردن تک پانی میں ڈوبا نہا رہا تھا۔ اس نے شاگرد کو بھی بلایا۔ جب وہ پانی میں داخل ہوا تو سقراط نے اس کا سر پکڑ کر اس کو پانی میں ڈبو دیا۔ کچھ دیر تک وہ شاگرد برداشت کرتا رہا، مگر پھر اس کے لیے مزید سانس کا رکنا مشکل ہو گیا۔ اس نے پورا زور لگا کر بھرپور جھٹکے کے ساتھ اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور جلدی سے باہر آ کر بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا۔ سقراط نے کہا، میرا مقصد آپ کو جواب دینا تھا جو میں دے چکا۔ شاگرد نے پوچھا، کیسے؟ سقراط نے کہا، جس طرح پانی میں سانس بند ہونے کے بعد تمہاری سب سے بڑی خواہش صرف سانس ہی تھی، اسی وقت نہ روٹی کی طلب تھی، نہ پیسے کی، نہ مال و دولت کی، ایسے ہی مجھے ہر وقت علم کی طلب رہتی ہے۔ اس طلب کے ساتھ میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ نمبر 3، یقین۔ تیسری خصوصیات ان میں یقین کی تھی۔ ان سب کو یقین تھا کہ ہم کچھ کر جائیں گے۔ میرے 15 سالے تدریسی تجربے کے مطابق جو قابل طالب علم ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری محنت رنگ لائے گی اور اسی وجہ سے محنت کرتا ہے۔ جب نالائق طلبہ بھی اس چیز کو مشترک ہوتی ہے تو یہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں، اسی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر انسان کو اپنے آنے والے دنوں کی خیر و یقین نہیں تو وہ کوشش نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کو نہ اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے، نہ ملکی حالات پر، نہ اپنی قسمت پر اور نہ ہی اللہ کی رحمت پر۔ مجھے اکثر میرے پرانے دوست کہتے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو چھوڑیں اور آرام سے زندگی گزاریں، مگر میں کہتا ہوں میرا یقین ہے کہ اگر اس معاشرے کو چند بہترین سوچنے والے افراد بھی مل گئے تو یہ معاشرہ ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ نمبر 4، خود کلامی۔ انسان ذہن کی مثال ہندر کی طرح ہے، یہ بھی کبھی ایک جگہ فوکس نہیں رہ سکتا۔ اس میں ایک خیال آتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا، تیسرا، پھر چوتھا خیال پیدا ہوتا رہتا ہے۔ نیوپل نے دیکھا کہ جتنے بھی کامیاب لوگ تھے ان میں ایک چیز مشترکہ تھی، یعنی خود کلامی کرتے تھے، آٹو سجیشن تھی۔ وہ مائندہ چونک ایک جگہ نہیں رہتا، اس کو کہنا پڑتا تھا کہ تم ایک جگہ رہو۔ اگر ایک جگہ رہنے کے لیے اس کو نہ کہا جائے تو پھر یہ اچھلتا کودتا رہتا ہے۔ اس کو باندھنے کا آسان طریقہ خود کلامی ہے۔ یہ تمام لوگ خود کو سمجھاتے تھے کہ وہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی کبھی کہا کرے کہ میں ایک بڑے مقصد کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا نائب خلیفہ اور اشرف المخلوقات ہوں، میں ایک بامقصد زندگی گزاروں گا، میں دنیا میں آیا ہوں جینے کا حق ادا کروں گا کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس طرح معیاری جملوں کو
آپ جتنا دہراتے رہیں گے آپ کا مائنڈ اس کو محفوظ کرتا رہے گا، اور اس کے بعد جب کہیں وہ اچھلتا ہے تو آپ خود کلامی سے بننے والا سافٹ ویئر اس کو پکڑ کر آرام سے بٹھا لیتا ہے، اس کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بطور مسلمان ہم جو اللہ کا ہے یا رحمان کہنا ذکر کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پورا یقین دلانا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کرنے سے آپ کا اس کی رحمانیت پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا مائنڈ خوف سے نکل کر امید کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ نمبر 5، مخصوص فیلڈ۔ ان تمام کامیاب لوگوں نے ایک مخصوص فیلڈ کو پکڑا اور اس میں کامیابی حاصل کی تھی، جیسے ایڈسن نے بلب کو پکڑ لیا تھا، برج اسٹون نے گاڑی پکڑ لی، اور اینڈرو کرنگی نے اسٹیل انڈسٹری پکڑی۔ ایدی صاحب نے خدمت کر کے اپنا مقصد بنا لیا۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسا مقصد ضرور بنائیں جس پر آپ اپنا تن من اور دھن قربان کر سکے۔ نمبر 6، تخلیقیت۔ انسان کا ذہن الفاظ اور جملوں میں نہیں سمجھتا بلکہ تصاویر اور مناظر میں سوچتا ہے۔ یہ تمام کامیاب لوگ بھی تخیل نگاری اور امیجینیشن کے گروہ تھے۔ یہ خواب دیکھتے تھے اور خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دیتے تھے اور پھر کامیاب ہو جاتے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ خواب نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی زندگی میں خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص اگر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہے کہ آپ بہت ترقی کریں گے، یہ گھبرا کر کہتے ہیں نہیں نہیں، با الفاظ دیگر ان کی ہوتا ہے۔ یہ کامیابی کا خوف زندگیوں میں دراصل اپنی نظروں میں چھوٹے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے نہ جانے لوگ کیا کہیں گے۔ میرے مطابق تخیل ساز ذہن والا انسان ہی ترقی کر سکتا ہے۔ میں کسی انسان کو امیجینیشن پر پرکھتا ہوں تو اس پیمانے پر اس کے اندر تخیل کتنا ہے، وہ کس قدر تخلیقی صلاحیت کا حامل ہے، وہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو کیسے دیکھتا ہے۔ اللہ ہر انسان کو موقع دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ موقع صرف قسمت والوں کو ملتا ہے، حالانکہ یہ غلط سوچ ہے۔ موقع ہر ایک کو ملا ہوتا ہے۔ موقع کی تیاری کا نام قسمت ہے۔ آپ کے پاس بھی ابھی موقع ہے۔ کامیاب لوگوں کی کامیاب صفات اپنائیے اور اپنی قسمت بدلیے۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے۔